نومبر ڈائبٹیز اینڈ میڈیکل اسپیشلسٹ. آج ہمارے ساتھ ہماری بہت ہی معزز مہمان مس گریس جانسن ہمارے ساتھ ہیں, اور میڈم وہ بہترین اپنی صحت کو لے کے اس قدر کانشیس ہیں کہ آپ دیکھ بھی سکتے ہیں کہ میڈم نہ صرف صحت کو لے کے 1% کمپرومائز نہیں کرتی, اور میڈم کی کیا اچیومنٹ ہے, اور میڈم نے اس پرانی سے پرانی شوگر کو کیسے مینج کیا, کیسے کنٹرول کیا, میڈم کے پاس وہ کون سے راز ہیں, وہ کون سی شف ہے جس کے بعد میڈم آسانی کے ساتھ چیزوں کو, شوگر کو کنٹرول کیا ہوا ہے. میڈم سے آج ان کے راز پوچھتے ہیں, اور طریقہ کار پوچھتے ہیں, اور آپ اس سے کتنا متفق ہیں, اور آپ اپنی زندگی میں یہ چیزیں فالو کرتے ہیں یا نہیں فالو کرتے. جی میڈم, کیسی ہیں آپ؟ جی میں ٹھیک ہوں بالکل ڈاکٹر صاحب. زبردست. جی میں میڈم کا تعارف کروا دوں. میڈم ہمارے شوگر چیمپئن شپ پروگرام کی ممبر ہیں اور شوگر چیمپئن ہے. میڈم بتائیے گا ذرا, آپ کو شوگر کب ہوئی, کتنے عرصے سے شوگر ہوئی آپ کو, اور پھر آپ شوگر کی کون کون سی دوائیاں استعمال کرتی رہی, فاسٹنگ کتنی آتی رہی, اور آپ کی بعد میں رینڈم کتنی آتی رہی؟ 10 سال سے میں اس شوگر کی مریضہ تھی, اور میڈیسن سے بھی یہ میری صحیح نہیں ہو رہی تھی. میڈیسن جب میں لیتی تھی تو مطلب کہ اس کے باوجود میری شوگر جو ہے وہ زیادہ ہی رہتی تھی, اور اس کے لیے میں سٹامٹ لے رہی تھی جو 50,000 ہے, اور اس کی اگر کبھی ایسا ہوتا تھا کہ ایک ٹائم بھول گئے یا مس کر دیا تو وہ شوگر میری بہت ہائی ہو جاتی تھی, 253 تک پہنچ جاتی تھی, 300 تک, 250 تک, اس طرح سے. پھر جب میں نے مطلب کہ یہ میڈیسن کھا کے تو مجھے پھر کافی مطلب کہ اور بھی پرابلمز ہونے لگ گئی تھی, تو جس سے میرے پرابلمز بڑھ رہی تھی, اور اس میڈیسن سے میری شوگر ٹھیک نہیں ہو رہی تھی. پھر میں نے فیس بک پہ ڈاکٹر محبوب احمد کا جب دیکھا تو میں نے ان سے کنسلٹ کیا, اور اس وقت سے میں ڈاکٹر کے زیر نگرانی ہوں, ان کی سپرویژن میں ہوں, اور ان کے بتائے ہوئے پروگرام کے مطابق میں ڈائٹ لے رہی ہوں, اور اس ڈائٹ سے کوئی میڈیسن نہیں, کوئی کچھ نہیں, صرف کھانا ہے جو صبح دوپہر اور شام کو جو پروٹینز ہیں, اور اس طرح سے زیادہ مطلب کہ وہ لے رہی ہیں, جس سے میری شوگر کافی کم ہو گئی ہے, اور کم کیا ہو گئی, بالکل صحیح ہو گئی, اور اب میں کوئی میڈیسن نہیں لے رہی, سٹامٹ بالکل نہیں لے رہی. ڈاکٹر صاحب کی بڑی مہربانی اور ان کی ٹیم کا جو ہے بہت اچھا کام ہے, جس کی وجہ سے میں شوگر فری ہو گئی ہوں. کیا چیزیں امپروو ہوئی ہیں پہلے سے لے کے اب تک, آپ کی کیا چیزیں, آپ کائنڈلی کیمرہ آن کر لیجیے گا اور مجھے بتائیے گا کہ آپ کی پہلے جو شوگر آتی تھی فاسٹنگ, وہ اب کتنی آ رہی ہے, پہلے رینڈم کتنی تھی اب کتنی ہے, پہلے کتنی دوائیاں تھی اب کتنی ہیں, پہلے وزن کتنا تھا اب کتنا ہے, کائنڈلی یہ بتائیے گا. پہلے میرا وزن جو تھا وہ جی جی میڈم, آپ کی نہیں، پہلے پکچر میرا وزن بالکل, تھا کیمرہ 50. ایسے کر جی لیجیے گا, آپ ایسے کر لیں کوئی بات نہیں میڈم, آپ کی پکچر آ جائے. ہاں جی اب بتائیے گا, جی بتائیے گا. ہاں ہاں، جی. پہلے میرا وزن تھا 54, اور ہاں ہاں اب جو ہے اب میرا ہے 51, اور ڈائٹ سے پہلے میرا وزن جو تھا 54 جی ٹھیک اور ہے, 54 سے بھی زیادہ تھا. بالکل ٹھیک لیکن ہے. اب جب میں شوگر کا جوائن کیا ہے اور یہ ڈائٹ لے رہی ہوں تو اس سے میرا وزن جو ہے وہ اب 51 ہو گیا ہے. ہاں ہاں اور مطلب اس سے یہ ہوا میرا کہ وزن بھی کم ہوا, اور میری شوگر جو ہے وہ بھی ختم ہوئی, میری میڈیسن بھی ختم ہو گئی. تو یہ اچھا, خدا کا بڑا شکر ہے زبردست. کہ میں اب شوگر فری ہوں, ڈاکٹر صاحب کے سپرویژن میں اور ان کے نگرانی میں.
جو میں نے خوراک کھائی ہے زبردست. اسی سے میری شوگر جو ہے کنٹرول ہو گئی ہے، اور اب میں کوئی میڈیسن نہیں لیتی شوگر کی۔ بالکل ٹھیک ہے. سو میڈم آپ مجھے یہ بتائیں کہ جو دوائیاں آپ پہلے استعمال کرتی تھی ان کے کوئی سائیڈ افیکٹس آ رہے تھے آپ کو؟ جی، یہ ہوا میری کڈنی کا مسئلہ ہوا، جو میں میڈیسن لے رہی تھی اس سے میری کڈنی کا مسئلہ ہوا، اور پھر اس کے بعد یہ بھی مطلب کہ اور کڈنی میں مجھے بہت پرابلم تھی، اس کے بعد پھر میرے اور سٹمک میں بھی میرے بہت زیادہ مطلب کہ یہ تھا۔ میڈم آپ کی پکچر نہیں آ رہی، کائنڈلی پکچر کو ذرا تھوڑا سا کر لیجیے. ہاں جی ایسے ٹھیک ہے. ہاں آپ کی کڈنی کا پرابلم. اچھا تو میڈم آپ کا کڈنی کا پرابلم کیا آ رہا تھا، ذرا بتائیے گا. آپ کو کیا کڈنی دوائیوں کی وجہ سے کڈنی میں کیا پرابلم آ رہا تھا؟ میرے کڈنی میں یہ ہوا تھا کہ بہت زیادہ مجھے پین ہو رہی تھی، کہ میں اس میں بالکل مطلب کہ لیٹ نہیں سکتی تھی، اور اتنی زیادہ تکلیف تھی، بہت درد رہتی تھی. اور جب میں ڈاکٹر کے پاس گئی تو اس میں انہوں نے یہ بتایا کہ شاید کوئی اس کے اچھا. اوپر کوئی جھلی ہے یا کوئی اس طرح کی چیز آ گئی ہے، جو مطلب کہ اس کی انہوں نے مجھے میڈیسن وغیرہ دینی شروع کی اور سارا یہ تو. لیکن جب سے میری شوگر کا مسئلہ ٹھیک ہوا ہے تو اب میری کڈنی میں بھی مجھے کافی ریلیف ہے، اور اس طرح سے جیسے مجھے پین ہوتی تھی مجھے اس طرح سے پین نہیں ہے، بہت ہلکی پھلکی سی. جب ڈاکٹر نے اب مجھے کہا کہ اگر کبھی آپ کو ایسے پین ہو یا کچھ ایسا ہو تو آپ بس ایک میڈیسن ہے پین کلر وہ لے لیا کریں، لیکن ابھی میں وہ بھی نہیں لے رہی ہوں، پین کلر بھی نہیں لے رہی ہوں. صرف میں نے اپنی ڈائٹ کو جاری رکھا ہے، جو میں ڈاکٹر محبوب کے سپرویژن میں ان کی ہدایت کے مطابق جو میں کھانا کھاتی ہوں اسی سے میں کافی حد تک یہ شوگر پہ میں بالکل صحیح ہو گئی ہوں، اور باقی چیزوں میں بھی سو جو میڈم مجھے مجھے پرابلمس بہت تھے. اچھا لگا کہ آپ کی کڈنیز کو بچانے میں ہم کامیاب ہوئے، اور بہت حد تک جیسا کہ آپ کو یہ پرابلم آ رہا تھا، لیٹ نہیں پا رہی تھی آپ کو، اور بہت سارے ایشوز آ رہے تھے. سو یہ بات بہت جینون ہے کہ جب آپ پراپر کسی بھی چیز کا استعمال نہیں کر پا رہے ہوتے تو وہ چیز فائدے کی بجائے آپ کو نقصان دینا شروع کر دیتی ہے. اور مس گریس جانسن کے ساتھ بھی یہی ہوا کہ ان کو کڈنیز کے پرابلم آنا شروع ہو گئے. ان کے یہ آپ نے دیکھا کہ ان کی فاسٹنگ خراب، رینڈم خراب. میڈم اب یہ بتائیں کہ اب یہ سارا آپ کی اب میڈیسن استعمال نہیں کر رہی شوگر کی، آپ کی فاسٹنگ بہت زبردست ہے، رینڈم اچھی ہے، کڈنی پین ٹھیک ہو چکا ہوا ہے، آپ کی اوور آل لائف میں کیا بہتری آئی ہے؟ میں پہلے سے زیادہ ایکٹیو ہو گئی ہوں اپنی ہر چیز میں، مطلب کہ اور جو میری اسپیشلی نیند ہے وہ میری اب بہت اچھی ہو گئی ہے. میں ٹائم سے سوتی ہوں، ٹائم سے اٹھ جاتی ہوں. مطلب کہ پہلے جیسے میرے بہت لیزی تھا، اٹھنے تھا جسم میں ہر وقت تھکاوٹ اور درد رہتی تھی، اب وہ نہیں ہے. اور اس سے میں بلکہ اب مجھے میرے گھر والے بھی سارے یہ کہتے ہیں کہ آپ زیادہ ایکٹیو ہو گئی ہیں اپنے اس میں، تو یہ خدا کا بڑا شکر ہے. اچھا اور ڈاکٹر میڈم، صاحب آپ ویسے کی لگتا نہیں ہے کہ آپ کو شوگر ہوئی ہے، رہنمائی میں ماشاءاللہ آپ میڈم آپ لوگوں کو اپنی ایج بتا کے ذرا سرپرائز کریں، آپ کی ایج ہے کتنی ہے؟
میری ایج ہے اچھا کس کس کو میڈم کی یہ اتنی زبردست موٹیویشنل سٹوری اچھی لگی ہے کوئکلی ذرا مجھے لائک ضرور کر دیں تاکہ پتہ چلے کہ آپ لوگ کتنا مستفید ہوئے ہیں. میڈم نے ایسے زبردست باتیں بتائی ہیں کہ وہ سننے کے بعد میرا خیال ہے کہ ہر شوگر کا پیشنٹ وہ ایک خواب دیکھتا ہے کہ کبھی میری بھی اس طرح کی کنڈیشن ہو اور میں بھی خوراک سے شوگر کنٹرول کرنے کا فن سیکھوں, میری بھی ایسی فاسٹنگ آئے جیسی میڈم کی آ رہی ہے, میری بھی ایسی رینڈم آئے جیسی میڈم کی آ رہی ہے, جیسے میڈم کوئی دوائیاں استعمال نہیں کر رہی ویسے میں بھی, اور میری بھی ویسی ہی لکس ہوں اور ویسی ہی گریس ہو جیسا کہ مس گریس کی لک اور گریس ہے. تو میڈم یو آر لوکنگ گارجیس اور یو آر لوکنگ ایکسٹریملی گارجیس. بالکل بھی نہیں لگتا کہ آپ نے اپنی بیماری کے ساتھ اتنی لڑائی کی ہوئی ہے, اور یہ میں آپ کو کہتا ہوں کہ آپ کے اندر یہ ایٹیٹیوڈ ہونا چاہیے جو مس گریس کا ایٹیٹیوڈ ہے. مس گریس نے اپنی بیماری کو اپنے اوپر ہیوی نہیں آنے دیا, ایون دو کہ ان کو کڈنی کا پرابلم رہنا شروع ہو گیا, ان کو فاسٹنگ کا پرابلم, نیند کا پرابلم, اتنا پرابلم, لیکن آپ دیکھ سکتے ہیں کہ she has maintained her grace. ان کی گریس لیول جو تھی وہ ہمیشہ ٹاپ پہ رہا, اور یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کو میں ہمیشہ سامنے لے کے آنا چاہتا ہوں کہ اپنی بیماری کے بالکل وہ جیسے ہوتا ہے نا, کچھ لوگ بےچارے بالکل ڈر جاتے ہیں اپنی بیماری سے, سہم جاتے ہیں. ہم نے اپنی بیماری سے ڈرنا نہیں ہے, سہمنا نہیں ہے, چیمپئن بننا ہے تو بالکل ایسے جیسے مس گریس چیمپئن بنی ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں کسی بھی طریقے سے آپ کو نہیں لگتا ہوگا کہ انہوں نے شوگر کی کتنی زیادہ پیچیدگیوں کو فیس کیا, پرابلمز کو فیس کیا. آج میڈم آپ کے سامنے ہیں اور میڈم منہ بولتا ثبوت ہے کہ آپ اگر بہتر طریقے سے, بہتر زبردست طریقے سے اپنی شوگر کو کنٹرول کر لیتے ہیں, خوراک سے فن سیکھ لیتے ہیں, جو کہ ہم 3 منتھس کا ہمارا جو پروگرام ہے شوگر چیمپئن شپ, جس میں ہم لوگوں کو بغیر دوائیوں کے اور انسولین کے شوگر کو کنٹرول کرواتے ہیں, شوگر ریورس کرتے ہیں ان کی, تو یہ رزلٹ آتا ہے جو کہ مس گریس کا آیا. اور یہی وہ رزلٹ ہے جس کے لیے میں آپ کو ہمیشہ کہتا ہوں کہ آپ اپنی کوالٹی لائف کو بہتر کریں. اگر میڈم کر سکتی ہیں تو آپ کیوں نہیں کر سکتے؟ آپ صبح سے لے کے شام تک جتنے مرضی سپلیمنٹ کھاتے رہیں گے, جتنی مرضی آپ کوشش کرتے رہیں کہ میں میگنیشیم لے لوں, میں اومیگا 3 لے لوں, میں وٹامن ڈی لے لوں, لیکن اگر آپ کی خوراک ٹھیک نہیں ہے, اگر آپ کا بیسک سب سے مین چیز 80% رول خوراک کا ہے, اگر آپ کی وہ ٹھیک نہیں ہے تو سپلیمنٹ ہمیں ہیلپ نہیں کریں گے. یہ میڈم آپ کے سامنے. میڈم مجھے بہت خوشی ہوئی کہ آج آپ نے اتنے زبردست طریقے سے لوگوں کو آگاہ کیا اور بتایا کہ آپ نے کتنی دیر سے سٹرگل کر رہی تھی, فاسٹنگ کتنی زیادہ تھی, رینڈم کتنی زیادہ تھی, ویٹ کتنا زبردست آپ نے مینٹین کیا, اور سب سے بڑھ کے میڈم آپ نے اپنی گریس کو مینٹین کیا. آپ کا وہ جو وقار, وہ جو بلندی اور جو صحت اور جو آپ کی گریس تھی, آپ کو میں ڈبل تھمز اپ کرتا ہوں. آپ نے مینٹین نہیں کیا بلکہ آپ لوگوں کے لیے مشعل راہ ہیں. ہمارے وہ لوگ جنہوں نے لوگوں کو پراپر موٹیویٹ کرتے ہیں, میڈم یو آر ون آف دیم. آپ کو کیا پیغام دینا چاہیں گی؟ ڈاکٹر صاحب میں یہ سب کو کہوں گی کہ اپنی صحت کا بہت خیال رکھیں. اگر صحت ہے تو ہم بہت اسٹرانگ ہوں گے, ہر کام کر سکتے ہیں, ہر چیز میں ہمیں فتح ہوگی, اور صحت ہماری اچھی ہوگی تو ہم ایکٹیو ہوں گے. اور خوراک کا اور اپنے کھانے پینے کا اور ٹائم پہ اپنی صبح کا ناشتہ, ٹائم پہ اٹھنا, ٹائم پہ سونا, نہیں کرتی تھی. جب مطلب کہ کبھی صبح کا ناشتہ 11 بجے ہو رہا ہے, دوپہر کا کھانا 3-4 بجے ہو رہا ہے, اور رات کا کھانا 10-11 بجے ہو رہا ہے, تو میں نے اس کو بھی سیٹل کیا ڈاکٹر صاحب کی ہدایت کے مطابق.
میں نے اس کھانے کے ٹائم کو سیٹ کیا، اور پھر جو ہمیں اپنی شوگر کو چیک کرنے کے جو آورز ہیں، فاسٹنگ، رینڈم، اور یہ کھانے کے بعد کا، تو یہ بھی ٹائم پہ ہی چیک کرنا ہوتا ہے۔ اگر ہم اس پہ عمل نہیں کریں گے تو پھر ہماری صحت کبھی بھی اچھی نہیں رہے گی۔ میں نے یہ سیکھ لیا، کیونکہ آپ بھی یہ سیکھ لیں کہ آپ نے اپنے کھانے کا اور اپنے سونے کا، اور یہ ٹائم جو ہے بہت امپورٹنٹ ہے اپنی لائف کے لیے۔ میں یہ کہنا چاہوں گی کہ آپ لوگ بھی سب اس چیز کا خیال کریں اور اپنی صحت کا خیال کریں، تو سب کچھ صحیح ہوگا۔ بہت اچھا میڈم آپ نے بتایا، میں یقین کریں آپ کو بالکل بھی، میں نے کہا جب میڈم کی بات فنش ہوگی تبھی میں بات کروں گا۔ میڈم آپ نے جو اتنی قیمتی باتیں بتائی ہیں لوگوں کو، میں سب سے گزارش کروں گا کہ یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ میں اپنے شوگر ریورسل پروگرام میں لوگوں کو فالو کرواتا ہوں۔ آپ دیکھیں، سونے کی اہمیت کا اندازہ لگائیں، لیٹ کھانے کی اہمیت کا اندازہ لگائیں۔ میں نے میڈم کو پرسنلی کہا کہ میڈم آپ کا ٹائم کھانے کا ٹھیک نہیں ہے، آپ اپنا کھانے کا ٹائم ٹھیک کریں۔ میڈم نے ٹھیک کیا، رزلٹ آپ کے سامنے ہے۔ میڈم کی نیند بہتر ہوئی، میڈم کو فاسٹنگ کا، دوپہر کے کھانے کا، رات کے کھانے کا، واک کب کرنی ہے، کتنی کرنی ہے، ایکسرسائز کب کرنی ہے، کتنی کرنی ہے، کس کھانے میں کون سی چیز میڈم کو سوٹ کر رہی ہے، کون سی چیز نہیں سوٹ کر رہی۔ یہ 3 ماہ تک ہم نے لگاتار محنت کی۔ اس محنت کا نتیجہ یہ نکلا کہ آج مس گریس ود فل آف گریس ان فرنٹ آف یو، یہ تھینک یو ڈاکٹر صاحب، تھینک یو۔ تو آپ کو میں یہی کہتا ہوں کہ آپ اپنی صحت کی اس گریس کو کبھی بھی نہ ہاریں۔ جتنے بھی لوگ دیکھ رہے ہیں، میری آپ سے ہمبل ریکویسٹ ہے، صحت کا جو آپ کا دیکھیں، جتنی بھی رونقیں ہیں نا، وہ صحت کے ساتھ ہے۔ بیمار بندے سے ہر بندہ دور بھاگ رہا ہوتا ہے۔ میں صبح سے لے کے شام تک ہاسپٹل میں بیمار لوگوں کو دیکھتا ہوں، دوسرے تیسرے چوتھے دن کو بندہ بیمار رہے، پتہ لینے بھی نہیں آتا کوئی۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں، صحت سب سے قیمتی چیز ہے۔ آپ صحت کو کبھی بھی فار گرانٹیڈ نہ لیں۔ جو چیز آپ کے نقصان کے لیے آپ کو نقصان دیتی ہے، فوری چھوڑ دیں۔ جو چیز آپ کو فائدہ دیتی ہے، اس کو فوری طور پر اڈیپٹ کر لیں۔ میڈم نے یہی کیا۔ میڈم کی اتنی پرانی کھانے کی عادتیں تھیں، اتنی فیوریٹ ڈشز تھیں، میڈم نے چھوڑ دیا، اینڈ شی از فائن، شی از ان فرنٹ آف یو۔ یہ آپ بھی کر سکتے ہیں، کوئی مشکل کام نہیں ہے، سب کر سکتے ہیں۔ میری 100% یہ کوشش ہوتی ہے کہ آپ لوگوں کو وہ آگاہی دوں، وہ آپ لوگوں کو صحت کے وہ سارے راز بتاؤں۔ میڈم نے آج آپ کو ایک بھی ایسی چیز نہیں ہے جو نہیں بتائی۔ میڈم نے دل کھول کے تمام راز بتائے، اور وہ سارے راز اوپن ہیں سب کے لیے۔ پلیز فالو کریں تاکہ آپ سب صحت مند ہوں۔ میرا آپ لوگوں سے سب سے میں نا ہمیشہ جب بھی کوشش کرتا ہوں، دعا کرتا ہوں نا، تو میں ایک دعا ضرور کرتا ہوں کہ یا اللہ، جو بھی بندہ میرے ساتھ جڑے، چاہے وہ میرے ویڈیو دیکھ رہا ہے، چاہے وہ میرے شوز دیکھ رہا ہے، چاہے وہ میرے ساتھ کنسلٹیشن میں ہے، چاہے وہ میرے ساتھ میرے شو میں ہے، میرے پروگرام میں ہے، وہ کسی امید کے ساتھ میرے ساتھ جڑا ہے۔ بیمار بندہ ڈاکٹر کے ساتھ کسی امید کے ساتھ جڑا ہوتا ہے، تو یا اللہ اس کی اس امید کو پورا کرنا، اس کو وہ شفا دینا۔ شفا اللہ کے پاس ہے، وہ اس ذات کے پاس ہے۔ اور میں ہمیشہ اپنی دعاؤں میں یہ دعا مانگتا ہوں کہ کوئی بھی انسان ہو جو وہ میرے ساتھ کسی امید کے ساتھ جڑا ہے، تو اے پروردگار، اس کی اس امید کو کبھی بھی نا امیدی میں نہ بدلنا، اس کو ہمیشہ پر امید رکھنا۔ اور میں خود بھی علاج کرتے ہوئے بہت پر امید ہوتا ہوں، اور جو میرے ساتھ بندہ ہوتا ہے اس کو پر امید رکھتا بھی ہوں۔ یہ میری دعا بھی ہوتی ہے، اور یہ میں کوشش بھی کرتا ہوں کہ اپنی زندگی میں یہ پریکٹس کروں۔ سو آپ لوگ میڈم کی اتنے زبردست آنریبل جو میڈم نے پوائنٹس بتائے ہیں، ان سب کو فالو کریں، آپ سب کامیاب ہوں گے۔ یہی ہم کرتے ہیں۔ کہیں بھی آپ کو پرابلم ہو، شوگر ریورس پروگرام ہمارا شوگر چیمپئن شپ ہے، اس کو جوائن کریں۔ انشاءاللہ ہم آپ کی ایسے ہیلپ کریں گے، ایسے گائیڈ کریں گے جیسے میڈم کو گائیڈ کیا۔ اجازت دیں میڈم، بہت شکریہ آپ کا، آپ نے ٹائم نکالا۔ یو آر لوکنگ سو بیوٹیفل اینڈ گارجیس۔ بہت شکریہ آپ کا، آپ تشریف لائیں۔ تھینک یو ڈاکٹر صاحب، تھینک یو۔ سو کائنڈ آف یو، سو کائنڈ آف یو۔ ٹیک کیئر،
اللہ ہاں جی، حافظ۔ چلو، اللہ حافظ۔